السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق کل والا ہی ہوگا، یعنی آیت الکرسی کا ہم لفظی ترجمہ کر چکے تھے اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی ڈسکس کر چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی لفظی تفسیر کریں گے انشاءاللہ، اور یہ آیت نمبر 255 ہے۔ تو آئیے ہم اس کی کل والے سبق کو کنٹینیو کرتے ہوئے آیت نمبر 255 کی تفسیر کرتے ہیں، یعنی آیت الکرسی کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ سامعین کرام، اس آیت کی اتنی زیادہ فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے رکھی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جس وضاحت کے ساتھ اس آیت کے اندر موجود ہے، جو وضاحت وہ کسی اور آیت کے اندر نہیں ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے، یعنی معبود برحق جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور کوئی الہ نہیں اس کے بغیر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی ہی اصل الہ ہے۔ جو اور الہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ باطل ہیں، وہ بنانے والے خواہ کوئی ہوں، صرف اللہ ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، الہ نہیں۔ الہ کے معنی معبود بھی ہے، الہ کے معنی مشکل کشا، حاجت روا، اور بلکہ وہ تمام معنی وہ تمام صفات جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی مخلوقات میں اپنی صفات کو متعارف کروایا ہے، وہ ساری کی ساری الہ کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، معبود نہیں، بس وہی ہے۔ اس کی پہلی خوبی یہ ہے الحی القیوم، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ کائنات کے اندر کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور جو زندگی اللہ کے علاوہ اوروں کو اللہ نے دی ہے وہ عطا کردہ زندگی ہے، اور اللہ کی ذاتی اپنی قوت کے ساتھ زندگی ہے، اور وہ زندہ بھی ہے، اور اس کا دوسرا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ زندگی عطا بھی کرتا ہے، وہ زندہ رکھتا بھی ہے۔ القیوم، وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ کائنات کے اندر جو بھی ہوگا وہ اس کی زندگی عارضی ہوگی، خواہ کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، سوائے اللہ کی، وہ ختم ہونے والی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمیشہ قائم رہنے والا نہیں، اللہ ہی قائم رہنے والا ہے۔ ہر ایک کو زوال ہے، ہر ایک کو کمزوری ہے، ہر ایک کا قائم رہنا ایک مختصر وقت کے لیے ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی لامحدود وقت کے لیے سے ہے اور رہے گا۔
لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ کائنات کے اندر کوئی اور ایسی ہستی نہیں جو سوتی نہ ہو، جو جس میں کمزوریاں نہ ہوں سوائے اللہ کے۔ یعنی اللہ وہ واحد ذات ہے، اسے نیند تو دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی، اور اگر اسے اونگ یا نیند آتی ہوتی تو یہ کمزوری تھی۔ اللہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے، وہ سبحان ہے، اور باقی مخلوقات میں کمزوریاں ہیں، تمام مخلوقات میں کمزوریاں ہیں، اور اللہ اسی لیے سبحان ہے۔ اگر اسے اونگ آتی ہو، اسے نیند آتی ہوتی تو یہ کائنات کا نظام کیسے چلتا؟ اور یہ دیکھیں کہ اللہ کو پکارنے والے، اللہ کو بلانے والے، اللہ کے سامنے اپنی مشکلات اور حاجات رکھنے والے دن رات مانگ رہے ہیں۔ دن رات تو ہمارے لیے ہے، جہاں سورج ہے وہاں دن ہے، جہاں سورج نہیں ہے وہاں رات ہے۔ تو اگر اسے نیند یا اونگ آتی ہوتی تو کوئی پکارتا رہتا اور اسے نعوذ باللہ پتہ ہی نہ چلتا۔ کائنات کے اندر کوئی اور ایسا نہیں جو اس سے پاک ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، یعنی وہ مالک ہے زمین و آسمان کا اور جو کچھ اس کے اندر ہے۔ اتنا بڑا مالک، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا تصرف، اتنا بڑا اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی وحدانیت ہے، یہ اللہ کی قوت و طاقت ہے کہ اس کے بغیر کوئی اور ایسا نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ بإذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی سفارش کر سکے، اس کے سامنے سفارش کر سکے۔ یہاں پر اس عقیدے کو جھٹلایا گیا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہ کوئی مجبور کر لیتا ہے اور اللہ کسی کے سامنے مجبور ہو جاتا ہے، نہیں، اللہ کے سامنے تو سفارش کرنے کی کسی کی مجال تک نہیں ہے جب تک وہ اجازت نہ دے۔ جب وہ اجازت دے گا تب انبیاء کرام اور دوسرے صالحین سفارش کر سکیں گے جب وہ اجازت دے گا، اور جس کے لیے دے گا، جتنی دے گا اتنی وہ کر سکیں گے۔ تو اور کون ہے جو اتنی قوت کا مالک ہو؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے پیچھے ہے، جو ان کے آگے ہے، اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں، یعنی وہ ہر قسم کے علم سے واقف ہے۔ وہ جو گزر چکا اس کو بھی جانتا ہے، جو مستقبل میں آئے گا اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ صفت اللہ کی ہے، کوئی اور اتنا علم نہیں رکھتا۔ بلکہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر جتنا علم اللہ نے اپنی مخلوقات کو دیا ہے، اگر وہ سارا علم اکٹھا کر لیا جائے تو اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوتا کہ جیسے ایک دریا میں کوئی سوئی ڈبو کر اس کو نکالے، جو دریا کا پانی کم ہوتا ہے، اللہ کا علم اتنا بھی کم نہیں ہوتا، تو پھر وہ کیسے نہ جانتا ہو۔ ویسے بھی اس طرح کی کائنات کی حکومت کو چلانے کے لیے یہ علم ضروری ہے۔ اگر اسے پتہ ہی نہ ہو کہ نیکسٹ کیا ہونے والا ہے تو وہ انتظام کیسے کرے؟ علم بھی ضروری ہے، اختیار بھی ضروری ہے، قوت اور قدرت بھی ضروری ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر وہ اللہ کس چیز کا ہے، وہ معبود کس چیز کا ہے؟ اور یہ صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔
ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر جو وہ چاہے، یعنی ہم تو اس کی مرضی اور اس کی شفقت اور اس کی مہربانی کے بغیر اس کے علم کو جان تک نہیں سکتے۔ جتنا وہ عطا کرتا ہے، جتنا وہ بتلاتا ہے، جتنا وہ دیتا ہے، اتنا علم انسانوں کو اور مخلوقات کو ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بھی درجات ہیں، جیسے انبیاء کرام کو اللہ اتنا زیادہ علم نوازتا ہے جتنے نبوت کے لیے جتنا ضروری ہوتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ کرسی سے مراد علم بھی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کرسی سے مراد حکومت بھی ہے، کرسی سے مراد اختیار بھی ہے۔ وہ زمین و آسمان کو اپنے اندر گھیرے ہوئے ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اس کو تھکاتا نہیں ان کی حفاظت کرنا۔ زمین و آسمان کی حفاظت کرنا اس کو تھکا نہیں سکتا، یعنی تھک جانا بھی انسان کی اور مخلوق کی علامت ہے۔ اللہ تو خالق ہے اور یہ کمزوری ہے، اللہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اس لیے وہ تھکتا نہیں ہے، اور الہ کبھی تھکتا نہیں ہے۔ اگر مشکل کشا خود تھک جائے، اس کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو مشکل کشا کس چیز کا ہوا؟ جسے پوری زندگی میں کبھی مشکل آ جائے وہ مشکل کشا نہیں ہوا کرتا، وہ حاجت روا نہیں ہوا کرتا، وہی ہوتا ہے جس کو خود نہ آئے، اور وہ صرف اللہ ہے۔ کائنات کے اندر ہر ایک کو مشکلات کا سامنا ہے سوائے اللہ کے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت عالی المرتبت اور بہت عظمت والا ہے، یعنی اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس جتنا عظیم کوئی نہیں ہے، نہ اختیارات کے لحاظ سے، نہ علم کے لحاظ سے، نہ حقوق کے لحاظ سے۔ جو حقوق اس کے ہیں وہ کسی اور کے نہیں ہیں، جو علم اس کا ہے کسی اور کا نہیں ہے، جو اختیارات اس کے ہیں کسی اور کے نہیں ہیں۔ یہ آیت الکرسی میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ان باتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کا اتنا بڑا درجہ رکھا ہے کہ جو رات کو پڑھ لے اللہ ایک محافظ مقرر کر دیتا ہے، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، اور جو نماز کے بعد پڑھ لے وہ مرنے کے فوراً بعد جنت میں چلا جاتا ہے، جو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہو اس کو، لیکن اس کا ایمان اور عقیدہ ٹھیک ہو، اس کا نظریہ پوری زندگی اللہ پہ رہا ہو، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی اور مخلوق میں سے کسی کو نہ جانتا ہو، نہ ان کی ذات کے برابر، نہ ان کی بات کے برابر کسی کی بات ہے، اور مرنے تک ایسا کام نہ کر لے جو اعمال کو برباد کرنے والا ہو، جو اسلام سے نکلنے والا ہو، جو شرک والا ہو، تو وہ مرتے دم ہی موت صرف اس کے اور جنت کے درمیان حائل ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو آئیے آج سے ہم وعدہ کریں کہ ہم اس کا ترجمہ جب آیت الکرسی پڑھیں گے تو ذہن میں بھی رکھیں گے اور لوگوں کو بتلائیں گے۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے، لوگوں کو بتلانا کتنا بڑا درجہ ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم طوطے کی طرح زبانی رٹ کر صرف ادائیگی تک محدود نہ رہیں، بلکہ اس کو اپنے اندر عقیدے میں لائیں، اس کو اپنے اعمال میں لائیں، قرآن کے مطابق اپنے نظریات اور اعمال کو بنائیں، تاکہ ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔